بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 287 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام سے لے کر آیت نمبر 127 یعملون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے، فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ جس شخص کو اللہ تعالی رستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ یشرح صدرہ، اس کے سینے کو کشادہ کر لیتے ہیں، للاسلام، اسلام کے لیے۔ ومن یرد ان یضلہ، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں، یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کے سینے کو تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتے ہیں۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، کأنما یصعد فی السماء، جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، جیسے کوئی چڑھتا ہے آسمان پر۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ جی، اس آیت میں اللہ تعالی نے ہدایت پانے والوں اور گمراہی پر جمع رہنے والوں کے حالات اور علامات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالی جس شخص کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول لیتے ہیں۔ جی، فمن یرد اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کو ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ معنی بتا رہے ہیں، ان یقذف فی قلبہ نورا، کہ ڈال لیتے ہیں اس کے دل میں نور کو، فینفسخ لہ، تو وہ کھل جاتا ہے اس کے لیے، ویقبلہ، اور قبول کر لیتا ہے اس نور کو۔ تو یہ سینے کو کھول لینا یہ کنایہ ہے حق قبول کرنے کے لیے، یعنی اس کا دل ابھی حق ہدایت پر آنے کے لیے اس کا دل تیار ہے، اس کا سینہ تیار ہے۔ جی، فینفسخ لہ، کھل جاتا ہے اس کے لیے، اس نور کے لیے اس کا سینہ، ویقبلہ، اور قبول کر لیتا ہے اس کو۔ کما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔ حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر، یعنی اسلام کے لیے سینہ کھول دینے کی تفسیر دریافت فرمائی کہ اس کی کیا تفسیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک نور ڈال لیتا ہے، یہ ہے بِأَن يَقْذِفَ فِي قَلْبِهِ نُورًا، اللہ تعالیٰ اس مومن کے دل میں ایک نور ڈال لیتا ہے جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ فَإِنْفَسِخَ لَهُ وَيَقْبَلَهُ، تو یہی الفاظ ہے حدیث کے۔ تو حق بات کو آسانی سے قبول کرنے لگتا ہے اور خلاف حق بات سے نفرت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت اور میلان قلب آخرت، میلان قلب جو ہے نا، وہ آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ دنیائی خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبرانے لگتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کی گمراہی، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو تنگ کر لیتے ہیں، حق بات وہ قبول نہیں کر سکتا اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے بہت سخت دشوار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا ومن یرد اللہ، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یضلہ، کہ گمراہ رکھے، یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کے سینے کو تنگ کر لیتا ہے، بالتخفیف و تشدید، تخفیف کے ساتھ بھی ہے ضیقا اور تشدید ضیقا کے ساتھ بھی ہے۔ عن قبولہ، اس کی ایمان کے قبول کرنے سے وہ تنگ ہو جاتا ہے، تو پھر فلا يدخلہ الایمان، پھر ایمان اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب سینے کی تنگی کا کیا مطلب ہے کہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ سینے کی تنگی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے دل میں انقباض ہونے لگے، گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، اور اگر بتوں کا ذکر کیا جائے تو اس دل میں جو ہے خوشی کی کیفیت طاری ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو اپنے ایمان پر خوش رہنا چاہیے، تو اور ایمان کو جو ایمانیات جب ملتی ہے اس کی دل میں اس کی خوشی کی لہر ایک دوڑ اٹھتی ہے، تو اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی، حرجن شدید ضیق، حرجن بہت زیادہ تنگی،
ایک تو ضیقاً تنگی کو کہتے ہیں اور حرجن بہت زیادہ تنگی کو کہتے ہیں، تو مبالغے کے لیے یہ صیغہ لائے. جی شدید الضیق بہت زیادہ تنگی کو کہتے ہیں حرجن بکسر الراء. یہ حرجن بھی ہو سکتا ہے را کی کسرہ کے ساتھ. ایک قرات اس کی یہ حرجن ہے کہ ضیقاً حرجن، ایک قرات یہ ہے، اس صورت میں یہ اسم فاعل ہوگا یعنی مشتق ہوگا. وفتحها اور لیکن را کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے حرجن جو کہ ہم پڑھتے ہیں اس قرات کو. مصدر اس صورت میں یہ مصدر ہوگا. وصف به مبالغتاً مبالغہ کی صفت لائے ہیں. ضیقاً کی صفت جو حرجن لائے ہیں وہ مبالغہ کی وجہ سے لائے، یعنی مبالغہ بیان کیا ہے. یہ کأنما یصعد فی السماء، یہ جو تنگ سینے والا شخص ہوتا ہے گویا اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، گویا وہ چڑھتا ہے فی السماء آسمان میں. وفی قراءۃ یصعد، ایک قراءت میں یصعد ہے اور دوسری قراءت میں یصعد ہے، لیکن دونوں صورتوں میں فیہما ادغام التاء فی الاصل فی الصاد، تا کو صاد کیا ہے اور صاد کا صاد میں ادغام کیا ہے. اصل میں تھا یتصعد تو تا کو صاد کر دیا اور صاد کا صاد میں ادغام کر دیا. دونوں قراءتوں میں یہی وری تعلیل ہوگی کہ چاہے یصعد ہو اس میں تا کو صاد کریں گے اور صاد کا صاد میں ادغام کریں گے تو یصعد ہو جائے گا، اور چاہے یصعد ہو باب مفعلہ سے تو اس صورت میں بھی تا کو صاد کریں گے اور صاد کا صاد میں ادغام کریں گے. وفی اخرى بسکونها، اور ایک اور قراءت میں اس کے سکون کے ساتھ بھی ہے. کیا مطلب؟ صاد کے سکون کے ساتھ یہ کہ یصعد اس صورت میں مجرد سے ہوگا، باب مجرد سے. فی السماء آسمان میں گویا کہ چڑھتا ہے. اذا کلف الایمان، جب اس کو ایمان کا مکلف بنایا جاتا ہے، یعنی جب اس کو ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہے، اتنا مشکل لگتا ہے. لشدتہ علیہ، کیونکہ وہ اس کے اوپر بہت سخت ہوتا ہے. کذالک الجعل، یعنی یہ بنانا، یہ اسی طریقے سے یہ جو ہے یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سینے کو تنگ کیا ہے، اسی طریقے سے جعل اللہ الرجس، اللہ تعالیٰ عذاب کو لائیں گے، گندگی کو لائیں گے. کس کو؟ العذاب کو. رجس سے مراد یا تو عذاب ہے، اب الشیطان، یا شیطان مراد ہے. ایسلطہ، یجعل کا معنی بتایا پر کہ یہاں پر یسلط کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو مسلط کر دیں گے اس کے اوپر، یا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیں گے اس کے اوپر. الذین لا یؤمنون، لوگوں کے اوپر جو کہ ایمان نہیں لاتے. وہذا صراط ربک مستقیما، ترجمہ دیکھیے، اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور جس طریقہ اور راستہ کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے وہی سیدھا راستہ ہے. اس کے سوا جتنے راستے ہیں وہ سب ٹیڑھے راستے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کو نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ اہل عقل اور فراست والے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. وَهَذَا أَيَّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ يَا محمد، خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ یعنی یہ جس راستے پر آپ ہیں، صراط طریق کے معنی میں ہے، رب کا تیرے رب کا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا یہ حال ہے، لا عوج فیہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے. ونصبہ علی الحال، یہ بتا بھی دیا کہ مستقیماً حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. المؤکدۃ للجملۃ، یہ حال مؤکدہ ہے، جملہ کی تاکید کے لیے ہے، یعنی یہ تیرے رب کا راستہ ہے. تیرے رب کا راستہ تو ہوتا ہی سیدھا ہے، لیکن مستقیماً لا کر تاکید کر دی کہ یہ تیرے رب کا راستہ ہے. والعامل فیہ معنی الاشارۃ، اور عامل اس میں اشارہ، جو ہاذا ہے یہ اس میں اشارہ اس کا عامل ہے، یعنی کہ ذوالحال وہ ہاذا ہے. جی، اور عامل فی معنی الاشارۃ میں دو معنی مطلب بیان کیے ہیں صاحب جلالین کی اس عبارت کے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ہاذا اس میں اشارہ ہے یہ ذوالحال بن رہا ہے مستقیماً سے، یعنی یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس حال میں کہ سیدھا ہے. دوسرا یہ کہ والعامل فیہا اسم الاشارہ، اصل میں تسامح ہے اس عبارت میں تسامح ہے. صاحب جلالین بتانا چاہ رہے ہیں کہ عامل اس میں اشارہ ہے، معنی اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اشارہ جو ہے وہ عامل ہے اس کا. قد فصلنا بینا الآیات لقوم یذکرون، فی ادغام التاء، یذکرون کی تعلیل بتا رہے ہیں، صرفی تعلیل کہ ادغام التاء فی الاصل فی الزال، کہ تا کو زال کر دیا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا. یتذکرون تھا تو تا کو زال کیا اور زال کا زال میں ادغام کیا تو یتذکرون سے یذکرون ہو گیا. اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ادغام التاء فی الاصل فی الزال، کہ تا کو
اصل میں تا کو جو کہ اصل میں تا تھا اس کو زال کر کے زال میں ادغام کیا ہے، ایتعظون یعنی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، وخصوا بالذکر اور ان کا ذکر کیوں کیا، یعنی نصیحت حاصل کرنے والوں کا ذکر خاص کیوں کیا؟ نصیحت تو قرآن سے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، تو پھر نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کیوں کیا کہ وہی انہی کے لیے ہم نے بیان کیا اور کسی کے لیے نہیں بیان کیا؟ وہ تو ہر کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، کیوں؟ لأنہم هم المنتفعون بها، اس لیے کہ یہی نصیحت حاصل کرنے والے ہی نفع اٹھا سکتے ہیں، انہی کو نفع ملے گا اس قرآن سے۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما كانوا يعملون، ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، لہم ان لوگوں کے لیے دار السلامت سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وہو ولیہم بما كانوا يعملون اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ بشارت اخروی دے رہے ہیں، آخرت کی بشارت دے رہے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے سلامتی اور امن ہے اور یہ ان کی اعمال صالحہ کی جزا ہوگی۔ جی لہم ان کے لیے دار السلامتی، دار السلام ای سلامت، سلام یہاں پر سلامت کے معنی میں ہے، یعنی سلامتی کا گھر ہے، وہی الجنہ۔ صاحب جلالین تخصیص کر رہے ہیں، اس کی متعین کر رہے ہیں کہ کیا دار السلام سے کون سی جگہ مراد ہے؟ وہی الجنہ، اس سے جنت مراد ہے، کیونکہ جنت میں ہر قسم کے مصائب اور تکالیف سے سلامتی ہوگی، محفوظ ہوگا انسان ہر طرح سے مصائب اور تکالیف سے، اس لیے اس کو سلامتی کا گھر کہا۔ نہ جسمانی تکلیف ہوگی، نہ روحانی تکلیف ہوگی، نہ آپس میں کی، نہ بغض حسد ہوگا، اور نہ نعمتیں ختم ہوگی، نہ چھن جائے گی۔ اس طریقے سے قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے، ادخلوها بسلام آمنین، کہ اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ جی عند ربہم وولیہم اور وہی تمہارا دوست ہے، بما کانوا یعملون سبب اس کے جو کہ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس طلبہ آج کا سبق ہم نے پڑھا فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام سے لے کر آیت نمبر 127 بما کانوا یعملون تک۔ امید ہے آپ کو تفسیر جلالین سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔